بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عمارت کے بارے میں بتائیں گے جس کی تاریخ تقریباً 1700 سال پرانی ہے۔ عیسائیت کا پرچار کرنے والوں نے اسے کلیسا بنا دیا، مسلمانوں نے اس کو مسجد کا درجہ دے دیا، آزاد خیال لوگوں نے اس کو میوزیم بنا دیا، کسی نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے اور کسی نے اس کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ عمارت تاریخ کے اوراق میں تقریباً 916 سال عیسائیوں کی عبادت گاہ بنی رہی، اور پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ 481 سال اس میں اذان کی صدائیں گونجتی رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز کو انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آج سے تقریباً 1700 سال قبل ایسٹرن رومن امپائر کے شہر قسطنطنیہ میں شہنشاہ کانسٹنٹین I نے 325 میں ایک چرچ کی عمارت تعمیر کروائی۔ اس عمارت کی چھت لکڑی سے بنائی گئی۔ اس کو 404 میں اس وقت کے شہنشاہ آرکاڈیس کے خلاف ہونے والے احتجاج اور فسادات کے دوران جلا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین تھیوڈوسیس II نے 415 میں اس عمارت کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اس عمارت کو بھی لکڑی کی چھت سے ڈھانپا گیا تھا۔ تقریباً 1 صدی سے کچھ عرصہ بعد شہنشاہ جسٹینین کے خلاف ہونے والی نکاح بغاوتوں کے دوران اس کو ایک مرتبہ پھر جلا کر راکھ بنا دیا۔ شہنشاہ جسٹینین نے اس عمارت کو ایک دفعہ پھر 532 میں اسی جگہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اس وقت کے 2 معروف آرکیٹیکٹ اینتھیمیس آف ٹریلس اور ایزیڈورس آف ملیٹس، جو کہ میتھمیٹکس اور مکینکس کے بہت ماہر تھے، ان کو بلوایا اور کہا مجھے ایک ایسا کلیسا بنا کر دو جو آج سے پہلے نہ کبھی بنا ہو نہ آگے بن پائے۔ اس کی تعمیر میں 10,000 کاریگروں نے دن رات حصہ لیا۔ بالآخر 5 سال کی مدت میں 537 میں اس کو مکمل کر لیا گیا۔ دوستو، 27 دسمبر 537 میں جب جسٹینین نے اس میں قدم رکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اے سلیمان، میں نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ یعنی اس عمارت نے سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ عمارت 270 فٹ لمبی، 240 فٹ چوڑی اور 180 فٹ اونچی تھی۔ اس کے چھت میں استعمال ہونے والا سنگ مرمر شام سے منگوایا گیا تھا اور اس کے 104 ستون مصر سے منگوائے گئے تھے۔ اس کے محرابوں کی دیواریں سونے، چاندی، شیشے، قیمتی پتھروں سے سجائی گئی تھیں۔ دوستو، اس چرچ کو ہائیا صوفیہ کا نام دیا گیا۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ہائیا کا مطلب ہے ہولی یعنی پاک، اور صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم یعنی حکمت، تو اس کو چرچ آف ہولی وزڈم یا چرچ آف ڈیوائن وزڈم بھی کہا جانے لگا۔ اس چرچ میں بادشاہوں کی رسم تاج پوشی بھی کی جانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ چرچ پوری عیسائیت کا مرکز بن گیا۔ ہائیا صوفیہ کو دوسرا یروشلم بھی کہا جانے لگا۔ ہائیا صوفیہ کو شہر قسطنطنیہ کی ناقابل شکست دیواروں کے حصار نے محفوظ رکھا تھا۔ اگر کوئی نقصان پہنچا بھی تو اس کی مرمت کر دی گئی۔ اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شروع ہوا تھا، خلافت راشدہ میں بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ رومن امپائر نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن شہر قسطنطنیہ اپنی بلند و بالا دیواروں اور اپنے حدود اربے کی وجہ سے ناقابل تسخیر بنا رہا۔ اس شہر کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تم قسطنطنیہ فتح کر لوگے، کیا ہی با کمال ہوگا وہ امیر اور کیا با کمال ہوگا وہ لشکر۔ اسلامی تاریخ کے مطابق بنو امیہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کے لیے کئی لشکر بھیجے۔ 670 میں صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جہاد میں شہادت پائی۔ ان کی قبر مبارک قلعہ قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ بنائی گئی۔ مسلمان لشکر اپنی قسمت آزماتے رہے۔ ہائیا صوفیہ قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کے پیچھے گھنٹیوں کی آوازوں سے گونجتا رہا، یہاں تک کہ 1299 میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمانی سلطان کوشش کرتے رہے، ان سب کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ آخر کار 29 مئی 1453 میں یہ سعادت
سلطان مراد ثانی کے 21 سالہ بیٹے سلطان محمد ثانی کو ملی، جس نے 52 دن کے محاصرے کے دوران اپنی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے اس قلعے کی فتح کو اپنے نام کر کے فاتح کا لقب پایا۔ بے شک وہ امیر اور لشکر باکمال تھے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا نام اسلام بول رکھا، جو بعد میں استنبول بن گیا، جو آج ترکی کا شہر ہے۔ دوستو، اس عظیم فتح کے ساتھ ہی ہائیا صوفیہ کی 916 سالہ تقدیر بھی بدل گئی۔ ہائیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کروایا۔ سلیم ثانی نے اپنے دور میں شمال کی جانب دوسرا مینار تعمیر کروایا، اور مراد ثالث نے باقی 2 مینار اور مرمت کا سارا کام مکمل کروایا۔ اس نے صدر دروازے کے پاس اندر کی جانب 2 بڑے چبوترے تعمیر کروائے، جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ سلطان محمود اول نے 1754 میں وسیع چھت کا سلطانی راستہ، ایک خوبصورت فوارہ، ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دارالطعام بنوایا۔ نیز مسجد میں ایک بیش قیمت کتب خانہ بھی قائم کیا۔ سلطان عبد الحمید نے مسجد میں مشہور خطاط مصطفیٰ عزت افندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوحیں بھی نصب کروائیں، جن پر اللہ تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 خلفائے راشدین اور حسنین کریمین کے مبارک نام تحریر ہیں۔ اور اس طرح اس مسجد میں 481 سال تک اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں۔ دوستو، تقریباً 621 سال عروج دیکھنے والی سلطنت عثمانیہ کا 1922 میں خاتمہ ہو گیا۔ 29 اکتوبر 1923 کو دنیا کے نقشے پر ریپبلک آف ٹرکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک پہلا صدر بنا۔ 1934 میں ایک صبح جب نمازی فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے تو انہیں روک دیا گیا، اور بالآخر 1923 سے 1938 تک رہنے والے کمال اتا ترک نے ہائیا صوفیہ کو میوزیم کا درجہ دے دیا۔ یوں یہ عمارت یونیسکو نے اپنی عالمی ثقافتی ورثے کی لسٹ میں شامل کر لی۔ 2003 میں ترکی میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے لیڈر طیب اردگان وزیر اعظم بنے۔ 11 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد 2014 میں وہ صدر بن گئے، جو آج بھی صدر کے عہدے پر براجمان ہیں۔ طیب اردگان کمال اتا ترک کے لبرل اور سیکولر نظریات کے خلاف اور اسلامک آئیڈیالوجی کے حامی ہیں۔ دونوں لیڈرز کے درمیان تقریباً 70 سال کا طویل فاصلہ ہونے کے باوجود طیب اردگان مصطفیٰ کمال کے فیصلوں کو آئے دن تک تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک فیصلہ ہائیا صوفیہ مسجد کا ہے، جسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اکثر مختلف فورمز پر ہائیا صوفیہ کے دوبارہ مسجد بننے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے یہ کوششیں 2020 میں تیز کر دیں۔ 29 مئی 2020 وہ دن تھا جب مسلمانوں کو قسطنطنیہ پر قبضہ کیے 567 سال گزر گئے تھے۔ اس موقع پر ایک امام صاحب نے ہائیا صوفیہ کے چبوترے پر بیٹھ کر قرآن پاک کی سورہ فتح کی تلاوت کی، جس پر ملک کے اندرونی اور بیرونی حلقوں سے مختلف ری ایکشن دیکھنے میں آیا۔ سب سے پہلے تو یونان میں آرتھوڈاکس عیسائیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ اس حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس پر طیب اردگان نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا، ترکی کو تم چلاتے ہو یا ہم؟ آرتھوڈاکس چرچ کے ایکومینیکل پیٹریارچ بارتھولومیو نے سٹیٹمنٹ دی کہ اگر ہائیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا تو پوری دنیا سے لاکھوں عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ یونیسکو نے ٹرکش گورنمنٹ کو خطوط لکھے اور اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ویٹیکن سٹی بھی اس سلسلے میں خاموش نہ رہا۔ کیتھولک چرچ کے پاپ فرانسس نے بھی اس پر دکھ کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی ممالک کا احتجاج سامنے آیا، مگر ان سب کا احتجاج سامنے آنے کے باوجود طیب اردگان نے کسی کی ایک نہ سنی اور تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔
24 जुलाई 2020 को एक रूह परवर मंजर देखने को मिला जब 86 साल बाद सैकड़ों लोगों ने यहाँ जुमा की नमाज अदा की। लोगों ने तैयब अर्दगान की खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तलावत सुनी और इमाम मस्जिद ने हाथ में तलवार लिए नमाज जुमा का खुतबा सुनाया। बाद अज़ां 31 जुलाई 2020 को ईद उल अज़हा की नमाज भी अदा की गई। अब हाइया सोफिया नमाज पंजगाना के लिए खोल दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हाइया सोफिया फिर अज़ान की आवाज़ से गूंजने लगी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये मस्जिद आबाद रहेगी। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह